4-5 माह बाद हबीब ने मुझे इतने पैसे भिजवा दिए कि मकान के 2 कमरे बन सकें। मैंने बहनोई की मदद से मकान की तामीर शुरू कर दी। मुझे शुरू ही से हर काम खुद करने का शौक रहा। हमेशा यही कोशिश रही कि दूसरों का एहसान कम से कम उठाया जाए और ना ही मैंने किसी से तवक्कुआत कायम की। यही वजह है कि जब कोई थोड़ा सा भी मेरे लिए करता तो अपने ऊपर उसके एहसानों का बोझ महसूस होता और मैं जल्द से जल्द उतारने की कोशिश में लग जाती। और अब मैं समझती हूँ कि ये आदत बहुत अच्छी है। इस तरह एक तो ये फ़ायदा है कि आदमी अमली ज़िंदगी गुजारने का आदी हो जाता है और ज़िंदगी के बहुत से शोबों में उसे अमली तजुर्बा हासिल हो जाता है, जिससे ज़हनी सलाहियतें बढ़ जाती हैं और अकल में वुसअत आ जाती है। इसके अलावा दूसरों से तवक्कुआत ना होने की वजह से कभी मदद ना मिलने पर कतई कोई तकलीफ नहीं होती, जिससे आपस के ताल्लुकात भी दोस्ताना रहते हैं। बचपन ही से हमारे माँ बाप ने हमारी इस तरह तरबियत की थी कि हर काम खुद करना चाहिए और ज़िंदगी के कठिन से कठिन लम्हात में भी हिम्मत और इस्तक़लाल से काम लेना चाहिए। यही वजह है कि हम सब बहन भाइयों ने मुसाइब व आलाम को भी ज़िंदगी का एक जुज़ समझा। यही वजह है कि अपनी परेशानियों का तज़किरा कभी आपस में ना किया, न कभी किसी बहन भाई ने माँ बाप से अपने दुखों की कोई बात की। असल में हमारे नज़दीक तो ज़िंदगी का नाम ही गम और खुशी दोनों का है। इसी वजह से कभी अपने दुखों का बोझ दूसरे पर लादने की कोशिश ना की। खुसूसन मुझे तो हर वक्त यही एहसास रहता कि सब लोग मुझसे इस कदर मोहब्बत रखते हैं, मेरी हर परेशानी से वो भी परेशान होंगे। यही एहसास ज़ाती परेशानियों को किसी पर भी जाहिर ना होने देता, मगर हमें भी मालूम था कि सब्र व ज़ब्त ही आदमी की कुव्वत और सकत को बढ़ा सकता है और आदमी के अंदर जितनी ज़्यादा सकत होती है वो अल्लाह ताला से उतना ही ज़्यादा करीब होता है। मेरी माँ अक्सर कहा करती थी कि बेटे, अल्लाह की मोहब्बत को बर्दाश्त करने के लिए भी बंदे में बेपनाह कुव्वत होनी चाहिए और ये कुव्वत ज़िंदगी की मुसीबतों को हंदा पेशानी के साथ सहने से पैदा होती है। मुझे अपने मकान की तामीर की बेहद खुशी थी, क्योंकि मुझे यकीन था कि जैसे ही 2-3 कमरे रहने के लिए बन जाएंगे तो हबीब वापस आ जाएंगे। मैंने बड़ी खुशी खुशी काम शुरू किया। मजदूरों के साथ जाकर सीमेंट लाती और भी जो काम होता हतल वसा खुद करने की कोशिश करती। बराबर में बहन बहनोई की वजह से बहुत आराम था। वो सब मुझसे बच्चों से हद दर्जा मोहब्बत करते थे। 2 कमरे, बरामदा, बावर्ची खाना, गुसल खाना वगैरह बनकर तैयार हो गए। ज़मीन बहुत बड़ी थी। इरादा यही था कि हबीब यहाँ आकर बाकी मकान आराम से बनवा लेंगे। कमरे में दरवाजे लगने बाकी थे। मुझे मजीद पैसों का इंतजार था। हबीब ने लिखा कि अभी कुछ दिन लगेंगे। मुझे बहन के यहाँ रहते हुए तकरीबन 9 माह हो चुके थे। माँ बाप का घर दूर होने की वजह से उनके यहाँ नहीं रह सकती थी, क्योंकि मेरी बेटी स्कूल जाती थी जो करीब ही था। प्लॉट पर 4 दीवारी और लोहे के गेट तो लगे ही हुए थे। मैंने सोचा, अल्लाह से बढ़कर और कौन अपने बंदों की हिफाजत कर सकता है। दरवाजे खिड़कियों पर पर्दे लटकाकर अपने घर में मुंतकिल हो गई। बहन बहनोई ने बड़ी मुश्किल से उसकी इजाज़त दी कि सख्त गैर महफूज है, तुम छोटे छोटे बच्चों के साथ अकेली कैसे इस तरह रहोगी। कोई भी बाउंड्री वॉल फलांग कर अंदर आ सकता है, ये है वो है। मगर सच तो ये है कि मैं उनके मजीद एहसानात उठाना नहीं चाहती थी। मैंने उन्हें यही कहा कि मुझे अल्लाह पर पूरा पूरा भरोसा है, फिर आप लोग भी तो बराबर में हैं। बहरहाल बड़ी मुश्किल से मैंने उन्हें इस बात का यकीन दिलाया कि अल्लाह की नज़र आप सबसे ज़्यादा मुझे देख रही है और वो यकीनन मेरी और बच्चों की हिफाजत करेगा। सब चुप हो गए। वो भी जानते थे कि जब मैं किसी काम का इरादा कर लेती हूँ तो कोई भी मुझे नहीं रोक सकता। मैंने थोड़ा सा ज़रूरी सामान लिया और मुंतकिल हो गई। अपने घर आकर मुझे बड़ा ही सुकून और खुशी हुई। दोनों कमरों के आगे लंबा सा बरामदा था। मैंने प्लॉट की पिछली जानिब के 2 कमरे बनवा लिए थे। बरामदे के थोड़ा सा नीचे सहन था। मुझे झूले का शौक बचपन ही से रहा है, इसलिए मैंने बरामदे में छत में झूले के लिए 2 लोहे की कड़ियाँ छत बनते वक्त ही लगवाई थी और उसमें झूला डाल दिया था। बड़ा ही मजा आता। सुबह फजर की नमाज बरामदे में पढ़कर मैं झूला झूलने लग जाती और खूब गाने गाती। उस वक्त हबीब की याद आती। हर गाना फराकिया राग बन जाता। पैसे खत्म हो गए थे, इसलिए तामीर भी रोक दी थी। मैंने एक बड़ी सी दरी रखी थी नमाज के लिए। मैं नमाज पढ़ती और छोटे बच्चे को एक जानिब दरी पर बिठा देती, वो वहीं सो जाता। मुझे रात को कभी डर नहीं लगा। अब चांदनी रातें खत्म हो गईं और अंधेरी रातें होने लगीं। बिजली ना होने की वजह से सारे प्लॉट पर अंधेरा होता। मैं बस एक लालटेन कमरे में रोशन रखती थी। उन दिनों आबादी भी ना थी, घर भी दूर दूर थे। एक रात इशा की नमाज पढ़ कर लेटी, बच्चे भी जाग रहे थे। कमरे में लालटेन की रोशनी में खेल रहे थे। चांद ना होने की वजह से बाहर गुप अंधेरा था। मैं झूले पर जा बैठी और खूब जोर जोर से पींघें बढ़ाने लगी और हस्बे आदत गाने भी लगी। थोड़ी देर बाद मेरे पाँव पर एक कंकरी सी लगी। मैंने चौंक कर गाना बंद कर दिया
और झूला जरा सा रोक कर एक लम्हे को अंधेरे में घूर घूर कर देखा। कोई ना था। मैंने वहम समझकर दोबारा झूले की पिंग बढ़ा दी और उसी तरंग में गाने लगी। अब कैसे पहले की निस्बत ज्यादा जोर से कंकरी पीठ पर लगी। मैं चौंक गई। जल्दी से झूला रोका। ख्याल आया कि कोई अकेली औरत जानकर तंग कर रहा है। मैंने फौरन जोर से आवाज लगाई, मुन्नी के अब्बा जरा बंदूक तो लाना। मैं बार बार जोर जोर से यही जुमले दोहराई जाती। अंदर से मैं सख्त खौफजदा थी। हर तरफ गुप अंधेरा था, कुछ नजर तो आता ना था। बस यही जहन में था कि जो भी है उसे ये पता चल जाए कि मैं अकेली घर में नहीं हूँ। बंदूक लिए मुन्नी के अब्बा भी घर में मौजूद हैं। बाहर मैंने कतई खौफ का मुजाहिरा नहीं किया, क्योंकि मैं जान गई थी कि जो भी है वो मुझे देख रहा है। अगर मैं जरा भी डरी तो मेरा अकेले रहना मुश्किल हो जाएगा। मैं जोरदार कड़कती हुई आवाज में थोड़ी देर बाद कहती रही, मुन्ने के अब्बा जरा देखना तो किसने कंकरी मारी है, जरा बंदूक तो लाना। साथ साथ कमरे में सब बच्चों को उठने का इशारा किया। छोटे को गोद में लिया, दूसरे के हाथ पकड़े और आहिस्ता आहिस्ता उन्हें खामोश रहने को कहा कि चलो बराबर में आंटी के यहाँ चलते हैं। फिर मैं सबको लेकर बहन के यहाँ आ गई। दिन रात में 10 दफा आना जाना तो लगा ही रहता था। मैंने बच्चों को उतारा और चुपचाप बैठ गई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैंने सोचा अगर मैंने इन्हें बताया तो फिर मैं अकेली घर में नहीं रह सकूंगी। चंद मिनट बाद मेरे बहनोई अपने कमरे से बाहर निकले और निकलते ही बिल्कुल मेरे लहजे में उसी तरह मेरे अल्फाज दोहराए, मुन्ने के अब्बा जरा अपनी बंदूक तो लाना। और फिर जो हंसी के फवारे छूटे हैं, बस क्या बताऊं। मैंने कहा, अच्छा तो ये आप थे। कहने लगे, मैं तो समझ रहा था कि तुम चीखती चलाती फौरन बेहोश हो जाओगी। तुम तो बहुत बहादुर निकली। मैंने कहा, तो क्या आप समझ रहे थे कि फौरन घर छोड़ दूंगी? वैसे बाद में बहनोई ने मेरा खूब रिकॉर्ड लगाया। मुद्दतों तक जो आता उसके सामने इस किस्से को दोहराते। सारा खानदान मुझे मुन्ने के अब्बा और बंदूक के नाम से छेड़ता। जिंदगी बड़े मजे की थी, मगर दिल में जो फांस गड़ी थी उसकी चुभन तन्हाई में खून के आंसू रुलाती। मेरा कोई लम्हा हबीब की याद से खाली नहीं था। कभी कभी तो हर शय में उसकी सूरत दिखाई देती। मैं घबरा घबरा के और ज्यादा इबादत की तरफ अपने आप को मशगूल रखने की कोशिश करती। 1-1.5 माह तक दरवाजे, खिड़कियां और बिजली भी लग गई। मुझे उम्मीद थी कि हबीब जल्द ही लौट आएंगे। बच्चे भी अपने पापा को बहुत याद करते थे। मुझे आए तकरीबन 1 साल हो गया था। एक रात मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे घर को दीमक लग गई है। उसकी सारी दीवारें खोखली होकर गिर गई हैं। सिर्फ एक छत बाकी रह गई है। मैं सख्त परेशानी में घर को देख रही हूँ और अल्लाह से दुआ कर रही हूँ। सुबह उठी तो पहले तो ख्वाब देखकर थोड़ी सी फिक्र लगी कि क्या होने वाला है। फिर खुद ही दिल अंदर से कहने लगा, मैं हबीब को जानती हूँ, उसे मुझसे, मेरे बच्चों से इंतहाई मोहब्बत है। यकीनन ये शैतानी वसवसा है। ये कहकर फौरन ही मेरे जहन से ख्वाब मिट गया। कुछ दिनों बाद ख्वाब देखती हूँ कि मेरा घर है। ये बहुत बड़ा कमरा है। दरवाज़ा बंद है। मेरे चारों बच्चे और मैं अंदर हैं। दरवाजे के बाहर कुछ लोग हैं जिनके हाथ में बर्तनों में आग के दहकते अंगारे हैं। वो मेरे बड़े लड़के को आवाज़ देते हैं कि दरवाज़ा खोलो और ये आग लेकर घर के अंदर डाल दो। बड़ा लड़का दरवाज़ा नहीं खोलता। फिर दूसरे से कहते हैं, वो भी पीछे हट जाता है। मैं कमरे के वस्त में बैठी हूँ और फिक्रमंदाना नज़रों से ये तमाशा देख रही हूँ। आवाज़ें सुनकर छोटा लड़का, जो बहुत ही छोटा है, घुटनों चलकर दरवाजे के करीब जाता है। जैसे बच्चे आवाज़ सुनकर लपकते हैं तो वो लोग दरवाजे की दरार में से झांकते हुए उसे बुलाते हैं। मैं उठकर बच्चे को गोद में उठा लेती हूँ और बच्चे को प्यार करती हूँ कि बेटा, तुमको नहीं मालूम कि ये क्या चाहते हैं। फिर मैं दरवाजे के करीब ही खड़े होकर कमरे के अंदर की जानिब देखती हूँ जहाँ सब बच्चे बैठे हैं। मैं जोर से कहती हूँ, ऐ मेरे रब, ये जालिम लोग मेरे घर को जलाना चाहते हैं। तेरे सिवा और कौन हमें बचा सकता है। उस लम्हे में देखती हूँ कि फर्श की छत तक नूर का एक तार बंधा है जो दरवाजे से लेकर कमरे के बीचों बीच तक है। कमरे के वस्त वाला सिरा छत से मुल्हिक है और दरवाजे वाला सिरा मेरे पाँव के करीब है। मैं नीचे से ऊपर निगाह डालती हूँ। छत पर तार से एक मोहर लटकी है। ये मोहर सुर्ख चमड़े की सूरत की है, नून। उस मोहर पर सुनहरी नूर से ऊपर से नीचे की जानिब अल्लाह मोहम्मद नक्श है। मैं बहुत गौर से उस मोहर को देखती हूँ। मुझे उससे बड़ा ही सुकून मिलता है और उस वक्त जहन से ये भी मिट जाता है कि लोग बाहर खड़े हैं। थोड़ी देर देखने के बाद आवाज़ सुनाई देती है, शमामा, तुम्हारे घर पर मोहर लगी हुई है, तुम जरा भी मत डरो, कोई तुम्हारा घर तबाह नहीं कर सकता। उस निदाए गैबी ने जैसे मेरे अंदर एक कुव्वत भर दी। मैंने उस वक्त घर का दरवाज़ा खोल दिया। बेबी मेरी गोद में थी। बाकी तीनों बच्चे मेरी टांगों के साथ चिमटे थे। मैंने बाहर खड़े लोगों को ललकार कर कहा, लो आओ और फेंको मेरे घर में आग।
آگے بڑھو۔ تم معصوم بچوں کو کیا پھسلاتے ہو؟ لو میں دروازہ کھولتی ہوں، آگے بڑھو، دیکھتی ہوں تم کیا کر سکتے ہو۔ تم کیا تمہاری ساری قوم بھی مل کر میرا گھر نہیں جلا سکتی؟ ان سب نے میرے جلال کو دیکھا، سارے جیسے دم بہد رہ گئے، پھر ایک دم بھاگ کھڑے ہوئے۔ خواب سے جاگی تو حبیب کا خیال آیا کہ جانے کن آزمائشوں میں پڑا ہوگا۔ میں ہر وقت اس کے لیے دعا کرتی کہ اللہ پاک اسے بری صحبت سے بچا کر رکھنا۔ میں جانتی تھی کہ اسے اپنے بال بچوں سے حد درجے محبت ہے، مگر کبھی کبھی یہ محرومی بھی آدمی کو کمزور بنا دیتی ہے۔ 1.5 سال ہو گیا میں اسے آنے کا لکھتی تو وہ لکھتا کہ وہاں آ کر کیا کروں گا، تم آ جاؤ۔ آخر میں نے جانے کا ارادہ کیا تو مجھے روک دیا کہ ابھی نہ آؤ۔ میرے اندر اس کا عشق دن بدن بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ میں پریشان ہو جاتی کہ مجھے تو شروع ہی سے اللہ سے ملنے کا شوق ہے، پھر درمیان میں ایک آدمی کا اس قدر عشق کیوں ڈالا گیا ہے؟ مجھے کچھ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ ایسا کیوں ہے۔ میں سوچتی مجھے اللہ کے سوا کسی سے ایسے محبت نہیں کرنی چاہیے، شاید یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اسی لیے دور کر دیا ہے۔ پھر میں اندر ہی اندر اللہ میاں کو کہتی کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، مگر شوہر سے محبت کرنا کوئی بری بات تو نہیں ہے۔ میں شوہر سے جس روحانی بندھن کی خواہش رکھتی ہوں اس میں اس کی سکت نہیں ہے۔ جب بھی مجھے حبیب کے متعلق کوئی ایسا ویسا خیال آتا، مجھے محسوس ہوتا کہ مجھے اس کی محبت سے ہٹایا جا رہا ہے۔ میں اندر اندر خوب شکوہ کرتی کہ شیطان مجھے ورغلا رہا ہے۔ یہ حالت چند لمحوں بعد ختم ہو جاتی۔ مجھے حبیب سے اس قدر عشق تھا کہ ہر وقت اس عشق کی کیفیت مجھ پر چھائی رہتی، ایک عجیب جان گسل کیفیت، جیسے میں شمع کی مانند آہستہ آہستہ جلتی جا رہی ہوں، جیسے میرے اندر سے کوئی دھیرے دھیرے جان نکال رہا ہے، جیسے میری رگوں سے خون نچوڑا جا رہا ہے۔ میرا جی چاہتا میں ساری دنیا سے پردہ کر لوں، کوئی مجھے نہ دیکھے۔ میرا دل کہتا جو عشق مجھے اللہ سے کرنا چاہیے وہ ایک بندے سے کر رہی ہوں۔ پھر مجھے وہ لمحہ یاد آتا جب اس کا عشق میرے سینے میں انڈیلا گیا تھا۔ کچھ عرصے سے میرے رشتہ داروں کو بھی خاصی تشویش ہونے لگی تھی کہ حبیب واپس کیوں نہیں آتا۔ اس کے ہاتھوں میں وہ پہلی سی بات نہ تھی۔ ہر بار جب ہاتھ آتا میرے اندر حبیب کے ساتھ بندھا ہوا ایک تار ٹوٹ جاتا۔ فطرت نے میرے دل کے سارے تار حبیب کے ساتھ باندھ رکھے تھے۔ میں اسے اپنی زندگی سمجھتی تھی۔ میں ہر وقت ڈرتی رہتی تھی کہ اسے رشتہ ٹوٹنے پر میں مر جاؤں گی۔ میں اس رشتے کو اپنی خوشیوں کی بنیاد سمجھتی تھی۔ میری اب بھی راحتوں کا انحصار اس بندھن پر تھا۔ مجھے ہر وقت ایسا محسوس ہوتا کہ عشق میری روح ہے اور روح میری زندگی ہے۔ اس زندگی کے 2 رخ ہیں، اس ظاہر باطن کا مجموعہ میری ذات ہے۔ کسی ایک رخ سے تار ٹوٹنے پر میری ذات کی تکمیل نہ ہو سکے گی۔ انسان انجانے میں کیا کچھ نہیں سوچ لیتا، مگر قدرت کا قانون اپنی جگہ اٹل ہے۔ عشق کا مرکز ذات باری تعالیٰ ہے۔ عاشق کے دل اس محور کے گرد طواف کرتے ہیں، مگر میرے ذہن میں یہ بات بھی آتی کہ میرے عشق کو ابدیت اس وقت نصیب ہوتی جب حبیب کا محور بھی ذات خداوندی ہوتا، لیکن وہ ان روحانی گلی کوچوں سے واقف نہ تھا جس پر میں سرگرداں تھی۔ میرے پاس دعا کے سوا اور کوئی راستہ نہ تھا، لیکن جون جون دن گزرتے جا رہے تھے آہستہ آہستہ میرے ذہن میں یہ بات آتی جا رہی تھی کہ روح کی ابدی زندگی کا انحصار صرف اور صرف ذات خداوندی پر ہے۔ بلاخر 2 سال 2 ماہ کے بعد حبیب نے مجھے شرط پر واپس انگلینڈ بلا لیا کہ ایک بیٹے اور بیٹی کو پاکستان میں چھوڑ دوں اور 2 بچوں کو ساتھ لے آؤں، باقی 2 کو بعد میں بلا لیں گے۔ حبیب کے اس فیصلے پر مجھے یوں محسوس ہوا کہ قدرت میری محبت کو مزید آزمانا چاہتی ہے۔ 4.5 سال کے بیٹے اور 9 سالہ بیٹی کو چھوڑتے وقت مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی میرے دل سے بندھے ہوئے تاروں کو کاٹ رہا ہے۔ اس اذیت ناک لمحے میں بار بار اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتی کہ دل کے ٹوٹے تاروں کو روح کے ساتھ جوڑے رکھنا، تو ہی جوڑنے والا ہے۔ سفر کے دوران میں یہی سوچتی رہی کہ بندے کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنی چاہیے۔ اللہ کی محبت میں دنیا کو شریک کر لینا نفس کے لیے سخت اذیت ناک ہے۔ گھر جا کر مجھے پتا چلا کہ اتنے عرصے کی دوری نے ہمارے ذہنوں کو اور زیادہ ایک دوسرے سے دور کر دیا ہے۔ میرے دل میں ایک خوف سا پیدا ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آخرت میں حبیب کے ساتھ سے محروم ہو جاؤں۔ اس اندیشے نے میرے دل پر گہرے گھاؤ ڈال دیے۔ میں اسے جتنا نکالنے کی کوشش کرتی وہ اتنا ہی بڑھتا چلا جاتا۔ اب میں اسے اپنی کیفیات بتاتے ہوئے بھی ڈرتی تھی، کیونکہ مجھے اس بات کا احساس تھا کہ عام طور سے لوگ اگلی زندگی کے لیے ایسا نہیں سوچتے جس طرح میں سوچتی ہوں۔ میری ماں نے مجھے مرنے کے بعد کی زندگی کے متعلق یہی بتایا تھا کہ مرنے کے بعد کی زندگی دائمی زندگی اور وہاں بھی لوگ یہاں کی طرح رہیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ میں وہاں کی زندگی میں حبیب کا ساتھ چاہتی تھی، مگر مشکل تو یہ تھی کہ یہ خواہش میری روح کا تقاضا بن گئی تھی۔ وہ دور میری روحانی تربیت کا دور تھا۔ روح کا تعلق تو اللہ سے ہے اور اللہ کے سوا غیر کا تقاضا نفس کی کمزوری ہے۔
روحانی تربیت اس سلسلے میں مجھے اس کمزوری کا مشاہدہ کرایا گیا۔ میری روح مطمئن تھی، وہ اللہ کی محبت میں سچی تھی۔ جب ایسی حالت مجھ پر طاری ہوتی کہ دل پر تیز چھری سے زخم لگائے جاتے تو مجھے یوں محسوس ہوتا کہ حبیب کی محبت میرے قلب سے کھرچ کھرچ کے نکالی جا رہی ہے۔ روح اس صورتحال سے مطمئن رہتی مگر نفس سے تکلیف برداشت نہ ہوتی اور اللہ تعالیٰ سے شکوے کی بات ذہن میں آنے لگتی۔ میں رو رو کے اللہ تعالیٰ سے کہتی کہ میری روح تجھ سے ہی عشق کرتی ہے، یہ سب کچھ تو نفس کی ضرورت ہے۔ حبیب کے ساتھ روحانی تعلق قطعی طور پر ٹوٹ چکا تھا، اب وہ بس میرا شوہر تھا، میری زندگی نہ تھا۔ ایک دن اسی حالت میں نے دل کی جانب دیکھا، اس پر اس قدر گھاؤ تھے کہ اب کے لکیر کے برابر بھی جگہ نہ تھی۔ دل نے عاجز ہو کر کہا، اب کہاں چھری چلاؤ گے، زخم تو پہلے ہی بہت ہیں۔ گھاؤ پر گھاؤ لگانا کون سی جوان مردی ہے، اور درد تو درد ہی ہے، ہوا وہ ایک پھانس چبھنے کا ہو یا سارے بدن کا ہو۔ تب میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اب مجھ میں مزید سکت نہیں ہے، اب میں نئے سرے سے زندگی کا آغاز چاہتی ہوں۔ اس سلسلے میں میری رہنمائی فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے مجھے حبیب کو چھوڑنا ہوگا؟ اگر آپ یہ ضروری سمجھتے ہیں تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ حواس کی گہرائی کے اس لمحے میں مجھے ندائے غیبی دل کے اندر سنائی دی، نہیں ہرگز نہیں، تمہیں حبیب سے جدا نہیں ہونا ہے۔ میں نے کہا، اگر میری زندگی حبیب کے ساتھ ہی گزرنی ہے تو پھر میں اس طرح زندگی نہیں گزار سکتی۔ صدائی، تم کیا چاہتی ہو؟ میں نے کہا، سب سے پہلے تو یہ کہ ان اذیت ناک لمحات کے اور میرے درمیان ایک پردہ ڈال دیا جائے اور مجھے اس اذیت سے ہمیشہ کے لیے رہائی دلائی جائے۔ دوم یہ کہ محبت میری زندگی ہے، میرے دل میں حبیب کی محبت پہلے کی طرح ڈال دی جائے اور میرے لیے روحانی راستوں پر چلنے میں آسانی عطا کی جائے۔ ندائی، تمہاری گزارشات منظور کر لی گئی ہیں، اب ایسا ہی ہوگا۔ اسی وقت ان لمحات کی اور میری نگاہ کے درمیان ایک پردہ ڈال دیا گیا۔ اسی وقت میں اپنے پورے شعور میں آ گئی۔ مجھے یوں لگا جیسے میں بالکل پہلے کی طرح خوش باش ہوں، میرے اندر پہلے کی طرح زندگی کی لہریں دوڑنے لگیں۔ سب سے پہلے یہ خیال آیا کہ اللہ میاں کتنے اچھے، کتنے مہربان ہیں، اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتے ہیں، ورنہ پہلے تو یہ حال تھا کہ ہزار کوشش کے باوجود بھی ذہن سے شکایت نہیں جاتی تھی۔ نفس کو اللہ تعالیٰ کی رحیمی و کریمی سے شکوہ ہونے لگا تھا کہ باوجود قادر مطلق ہونے کے وہ لوگوں کے تقاضوں کو کیوں پورا نہیں کرتے، اللہ کے پاس کس چیز کی کمی ہے، سب کچھ موجود ہونے کے باوجود حاجت مند کو حالی لوٹانا کون سی سخاوت ہے۔ جب بھی نفس میں ایسی الٹی سیدھی باتیں آتی تب ہی میں اللہ میاں سے زمین پر ماتھا ٹیک کر دعا کرتی تھی کہ نفس اپنی کمزور فطرت کی وجہ سے مجبور ہے، اس طرف سے نظر ہٹا لے۔ اسی دن سے میں بالکل ہی بدل گئی، وہی پہلے کی سی خوشیاں اور شوخیاں واپس لوٹ آئیں۔ حبیب کے کاموں میں، اس کی اور بچوں کی خدمت میں میرا خوب دل لگتا۔ پھر پہلے کی طرح میں قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھتی اور حبیب کو بتاتی رہتی۔ حبیب کو بھی قرآنی علوم میں آہستہ آہستہ دلچسپی ہونے لگی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اس بات کا احساس ہونے لگا کہ انسان کس قدر خود غرض ہے اور کس قدر اپنی خواہشات میں بے بس و مجبور ہے۔ اسے تو اللہ کا غلام ہونا چاہیے، نہ کہ اپنی خواہشات کا غلام۔ اب میرا ذہن اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کی جانب متوجہ ہونے لگا۔ میں بار بار سوچتی اور غور کرتی کہ آخر اللہ تعالیٰ نے مجھے کس کام کے لیے پیدا کیا ہے۔ میرے ساتھ جو غیر معمولی واقعات بچپن سے رونما ہو رہے ہیں تو اس کی کیا حکمت ہے؟ میں نے اپنے دل میں اللہ میاں سے عہد کیا کہ میرے رب، تو ہی ہر شے کا مالک و مختار ہے، میرے دل و دماغ کو ہر طرف سے ہٹا کر بس اپنی جانب ہی لگا دے تاکہ تو راضی رہے۔ اب میرا دل اور ذہن اللہ کی طرف زیادہ سے زیادہ یکسو ہونے لگا۔ جس طرح 24 گھنٹے ہر وقت میرے حواس پر حبیب چھایا رہتا تھا، اس میں کمی آ گئی۔ مجھے بچوں کا بھی خیال رہتا جنہیں میں بہن کے یہاں چھوڑ آئی تھی، وہ وہاں خوش تھے، مگر میں اس بات سے اکثر پریشان ہو جاتی کہ اتنے عرصے دور رہنے کی وجہ سے ان کے دل میں یہ بات نہ آ جائے کہ ان کے ماں باپ ان سے محبت نہیں کرتے۔ میں اپنی ہر پریشانی اللہ کے سامنے رکھ دیتی تھی اور دعا کرتی کہ اپنی مرضی کے مطابق کوئی راستہ نکال دے۔ میرا جی چاہتا زندگی کے دن پر لگا کر اڑ جائیں، میں اپنے رب کے پاس پہنچ جاؤں، اس کی آغوش میں سر چھپا کر دنیا سے ہمیشہ کے لیے پردہ کر لوں، نہ حبیب ہو، نہ بچے ہوں، کوئی بھی نہ ہو، بس میں ہوں اور میرا رب۔ قرآن پڑھتی تو ان کیفیات میں گہرائی آ جاتی۔ دل چاہتا کہ میں ہر شے سے اپنے دل کو ہٹا کر بس اللہ سے محبت کروں۔ پہلے میں سوچتی تھی کہ بندہ جو چاہتا ہے اسے مل جاتا ہے، مگر اب میں اس نتیجے پر پہنچی تھی کہ سب کچھ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ بندہ قدرت کے ہاتھوں میں ایک کھلونا ہے، ہر بندے کے لیے اللہ نے زندگی کا ایک خاص پروگرام رکھا ہے۔ اب میری سوچوں میں مزید گہرائی آ گئی۔ اب اور زیادہ مجھے یہ خیال رہنے لگا کہ اللہ پاک مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ میرے زندگی کے معاملات پہلے کی طرح تھے،
گھر کے کام کاج اور فرصت کے اوقات میں قرآن کا بترجمہ مطالعہ اور اس کی آیات میں غور و فکر کرنا۔ ایک دن تو میرے اوپر الہامی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس کیفیت میں مجھے کہا گیا کہ ہم تمہیں روحانی علوم دینا چاہتے ہیں، تم انہیں لکھ کر اپنی بہن کو پاکستان میں بھیج دیا کرو۔ اس کیفیت میں مجھے غیب کے مشاہدات ہوتے، میں انہیں لکھ لیتی۔ مجھے کہا جاتا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اچھے اچھے الفاظ استعمال کرو۔ اب جب میں مشاہداتی واردات کو تحریر کرتی، یوں لگتا جیسے یہ الفاظ ذہن میں اوپر سے اتر رہے ہیں۔ یہ سلسلہ مسلسل چلتا رہا، تقریباً 1.5-2 سال تک۔ میں جو کچھ تحریر کرتی حبیب کو ضرور پڑھاتی۔ حبیب کا رجحان بھی اب آہستہ آہستہ اس طرف ہونے لگا۔ اس عرصے میں ہم نے اپنی بیٹی کو واپس بلا لیا تھا، بیٹا بھی وہیں تھا۔ وہ سب میرے لڑکے سے حد درجے محبت کرتے تھے۔ پھر چند ماہ بعد ہم نے اپنے بیٹے کو بھی بلا لیا۔ حبیب کی کسی کے ساتھ ریسٹورنٹ میں پارٹنرشپ تھی۔ ایک دن کام سے آئے تو بتایا کہ پارٹنر نے مجھ سے کہا ہے کہ یا تو تم لے لو یا میں لے لوں، پارٹنرشپ ختم کرنا ہے۔ وہ کہہ آئے کہ ٹھیک ہے تم ہی لے لو، مگر ساتھ ہی ساتھ فکر مند بھی تھے کہ آئندہ کیا کریں گے۔ میں نے کہا فکر نہ کرو، مجھے سلائی آتی ہے، تم کٹائی کرنا، میں سلائی کروں گی، ہم لیڈیز ٹراؤزر بنائیں گے۔ ہم نے سلائی مشین خریدی اور بہت بڑا سا تھان خرید لیا۔ کپڑا خریدنے سے پہلے ہم نے عورتوں کو چلتے پھرتے دیکھا۔ اتفاق سے زیادہ تر عورتیں براؤن ٹراؤزر پہنے نظر آئیں۔ ہم اس کام میں بالکل نئے تو تھے ہی۔ ہم نے سوچا کہ بس انگریز عورتیں صرف براؤن ٹراؤزر ہی پہنتی ہیں۔ یہ سوچ کر ہم نے صرف براؤن رنگ کا ہی ڈھیر سارا کپڑا خرید لیا۔ چند دن میں اس کی خوب ساری ٹراؤزر سی لی اور مارکیٹ میں جا کر سٹال لگا لیا۔ مارکیٹ اوپن تھی، سردی بے تحاشا تھی۔ حبیب اور میں دونوں سٹال پر تھے۔ اب جو عورت بھی سٹال پر آئے وہ براؤن کے علاوہ دوسرا رنگ مانگے۔ جب ہم کہیں کہ ہمارے پاس تو صرف براؤن رنگ ہی ہے تو ہنس کر چلی جائیں۔ 2-4 گاہکوں کے آنے پر ہی اندازہ ہو گیا کہ ہم سے کیسی حماقت ہوئی ہے۔ ہنسی بھی بڑی آئی کہ یہ کیا ہوا، ایک رنگ کے علاوہ دوسرے رنگ کا تصور ہی نہ آیا۔ دوپہر تک سخت سردی میں کھڑے ہم واپس چلے آئے۔ اس مضحکہ خیز تجربے کو ہم یاد کر کے بہت دن ہنستے رہے، مگر اس احمقانہ تجربے نے ہمیں بازار کی صحیح عقل سمجھا دی۔ بعد میں ہم نے بڑی محنت سے بڑا صحیح کام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی محنتوں میں برکت بھی خوب ڈالی، ماشاءاللہ۔ میرے اندر تو شروع ہی سے یہ ذہن میں تھا کہ اللہ پاک ہمیں ہماری اولاد کی صحیح تربیت و پرورش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس بات میں حبیب کی بھی یہی خواہش اور کوشش شروع ہی سے تھی کہ اولاد نیک اور فرمانبردار ہو۔ اسے حلال کی کمائی اور محنت کی روزی کا بہت خیال تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بچوں کے معاملے میں کبھی اس کی نیت میں کوئی فتور نہ آیا۔ اس نے بچوں کو بھی شروع ہی سے محنت اور ایمانداری کی پریکٹس کرائی۔ سلائی کا کام چونکہ گھر کا تھا لہٰذا ہم سب ہی اسے مل جل کر کرتے تھے۔ بچے اسکول سے آتے تو میں انہیں کھانا دیتی اور پھر وہ ہمارا ہاتھ بٹاتے۔ لڑکی بڑی تھی وہ استری کرتی، لڑکے چھوٹے تھے وہ دھاگا کاٹتے۔ غرض یہ کہ ہم نے کبھی بچوں پر ترس نہیں کھایا کہ ابھی بچے ہیں ان سے کام نہ لیں، بلکہ ہم یہ سوچتے کہ بچپن ہی سے ان کی ایسی ٹریننگ ہونی چاہیے کہ وہ زندگی میں اپنی ضرورت کے مطابق سب کام کر سکیں۔ کام کے دوران جب ہم سب اکٹھے ہوتے تو کبھی ہم انہیں اپنے دین و مذہب کی اور اپنے پیغمبروں اور اپنے اسلاف کی اچھی باتیں سناتے، کبھی کہانی سناتی، کبھی سب مل کر گانا گاتے۔ زیادہ تر وہ انگلش کی وہی پوئم ہوتی تھیں جو بچوں کو اسکول میں سکھائی جاتی۔ ہم ان سے کہتے گاؤ، جب وہ گاتے تو ہم بھی ان کے ساتھ آواز ملا دیتے۔ حبیب کو بچوں کی پڑھائی کا بھی بے حد خیال تھا۔ تعلیم کا شوق تو مجھے بھی اپنے والدین سے ملا تھا۔ میری امی تو اس معاملے میں ایسی سخت تھیں کہ کبھی اسکول سے ناغہ نہ کرنے دیتی جب تک کوئی بہت سیریس شکایت نہ ہو۔ ہمیں بھی اسکول جانے میں بڑا ہی مزہ آتا۔ اکثر بچوں کی ہر سال 100% حاضریاں ہوتی اور انہیں اس پر میرٹ ملتے۔ اس کے ساتھ ہی انہیں قرآن پڑھانے کے لیے مولوی صاحب کے پاس بھجواتے۔ غرض یہ کہ ہم سے جتنی بھی ہو سکتی تھی بچوں کی تربیت میں توجہ دیتے۔ اللہ کا کرم ہے کہ تعلیم کے دوران بچوں کی کبھی کوئی شکایت نہ آئی۔ حبیب اور میں ہمیشہ پیرنٹس ایوننگ میں ضرور جاتے اور بچوں کی ٹیچر سے ملتے اور ان کی رپورٹ دیکھتے۔ اس سلسلے میں ٹیچر بھی ہمارے ساتھ پورا تعاون کرتے اور اس بات پر خوش ہوتے کہ ہمیں ہماری اولاد کی صحیح تربیت کا پورا خیال ہے۔ تعلیمی دور میں چاروں بچوں میں سے صرف ایک واقعہ ہماری نظر سے گزرا۔ ہوا یوں کہ میرا ایک بیٹا ان دنوں پرائمری اسکول میں تھا۔ اس کی عمر تقریباً 10-11 سال کی ہوگی۔ ایک دن اسکول سے ہیڈ مسٹریس کا فون آیا کہ مسز حبیب میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں، اگر آپ یہاں آ جائیں تو بہتر ہوگا۔ میں فوراً پہنچی۔ مسز حبیب آپ کو پتہ ہے کہ بچوں کو اسکول میں صرف 10 پینس لانے کی اجازت ہے۔ میں نے کہا کہ میڈم ہم نے آج تک اپنے بچوں کو 10 پینس سے زیادہ نہیں دیا۔ ہمیں اسکول کے اصولوں کا بہت خیال ہے
वो फौरन बोली, मेरा भी यही ख्याल था कि आप और मिस्टर हबीब स्कूल के असूलों की सख्ती से पाबंदी करते हैं। यही वजह है कि मैंने फौरन आपको बुला लिया। बात यह है कि आज जब हाफ टाइम हुआ जिसमें बच्चे सामने की दुकान से जाकर सिप या चॉकलेट लाते हैं तो मैंने देखा कि आपके बेटे ने 10 पेनिस के बजाय 50 पेनिस की चॉकलेट खरीदी। मैंने उसके हाथ में देखी, वो दूसरे लड़कों को दे रहा था। मैंने सोचा पहले मैं इससे पूछने की बजाय आपसे मालूम करूं कि आपने उसे 50 पेनिस नहीं दिए थे, जो कि मुझे यकीन था कि आपने नहीं दिए होंगे। कभी कभी बड़े लड़के छोटे लड़कों पर दबाव डालकर ऐसी हरकतें उनसे करा लेते हैं। अब आप घर तशरीफ ले जाएं, मैं उसे बुलाकर खुद पूछूंगी और जो भी उसे तंग कर रहा है उसकी खबर लूंगी। उसने मेरे जाने के बाद लड़के को बुलाया और बाद में मुझे फोन पर बता दिया कि एक बड़े लड़के ने उसे डराया धमकाया था कि कल 50 पेनिस लेकर आना, तो उसने अपने पापा की जेब से बगैर बताए ले लिए थे, क्योंकि बताकर तो वो नहीं ले सकता था। अब हेडमिस्ट्रेस ने उस पर सख्ती से नोटिस लिया कि कोई भी छोटे बच्चों को इस तरह डराए धमकाए नहीं। जब लड़का घर आया तो मैंने उससे पूछा, तुमने बताए बगैर क्यों लिए थे, हमसे क्यों नहीं कहा था, हमसे क्यों नहीं कहा था। वो अपने इस फेल पर सख्त शर्मिंदा हुआ कि वो बार बार रो कर कहता, अम्मी मेरा ये हाथ काट दें ताकि मैं आइंदा कभी ऐसी हरकत ना करूं। मैंने उसे प्यार किया और बहुत तसल्ली दी कि बेटे गलती इंसान ही से होती है, मगर आइंदा इसका ख्याल रखना और जो भी शिकायत हो फौरन मुझे या अपनी टीचर को बताना, ताकि तुम हर परेशानी से हिफाजत में रहो। फिर अल्लाह पाक का हद दर्जे फजलो करम हमारे ऊपर रहा कि बच्चों की शादियां होने तक किसी बच्चे की कोई शिकायत ना आई। बिलाशुबा अल्लाह अपने बंदों पर बहुत मेहरबान है।